سب سے پہلا ہمارا سوال ہے عبداللطیف بھائی پشاور سے پوچھتے ہیں، قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ یہ سوال ویسے بڑا جامع ہے، لیکن یہ سوال کئی سوالوں کو جنم لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کی وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول ضروری ہے، جیسے فقہ کی کتابوں میں ہے، ہدایہ میں ہے، قدوری میں ہے، ساری کتابوں میں، کہ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزر جانا یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مال پر نہیں، مال تجارت پر جب صاحب نصاب کے پاس جو پیسہ ہے یا جو مال ہے اس پر سال گزرے گا تو تب زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ قربانی کے لیے یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی یوم نحر کی صبح اس کے پاس مال آ جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اسی وقت، یا آخری دن یوم نحر یعنی 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے آگے ہیں تو وہ قربانی کرے گا، قربانی اس کے لیے کرنی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مال زکوٰۃ میں اور مال قربانی میں یہ بھی فرق ہے کہ آدمی کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنی چیزیں ہوں۔ علماء کرام نے بڑا نچوڑ نکالا ہے، سارے تخمینے اور اندازے لگانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ ان چیزوں کو بیچ کر یا ان کی قیمت لگا کر اس سے 52 تولے چاندی خرید سکتا ہے۔ 52 تولے چاندی اگر خریدنے کی طاقت اور وسعت اس کے اندر ہے تو ایسے آدمی پر قربانی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ ایک ہی قربانی کرے گا تو سب اس سے سبکدوش ہو جائیں گے فریضے سے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ ذہنیت غلط ہے۔ قربانی اگر بیوی کے پاس علیحدہ زیور رکھا ہوا ہے اس پر علیحدہ قربانی ہے۔ دیکھیں ہماری مستورات کے پاس بعض دفعہ ایک جوڑا اتنا قیمتی ہوتا ہے جس کی قیمت 50 ہزار کے برابر ہوتی ہے۔ ہماری مستورات کو تو ایسے جوڑے میسر نہیں ہیں، لیکن ایسی مستورات ہیں، ایسی مستورات ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کے ایسے کئی جوڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی قیمت قربانی کے جانور سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ان جوڑوں کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی قیمت لاکھوں میں جاتی ہے۔ زیور علیحدہ ہوتا ہے، جوتے کئی علیحدہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی قربانی کے نصاب کے اندر آتی ہیں، اس کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کے گھر کے اندر فرنیچر ہے، صوفے ہیں، پردے ہیں، یہ چیزیں غیر ضروری ہیں۔ ضرورت تو آدمی کی ویسے بھی پوری ہو سکتی ہے، تو اگر اتنی قیمتی چیزیں باقی وہ رکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی 80 ہزار کا یا لاکھ روپے کا یا 1,20,000 کا موبائل رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ 15 یا 18 ہزار یا 12 ہزار قربانی کا حصہ نہیں ڈال سکتا؟ تو اس لیے ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچی کے پاس اگر وہ صاحب نصاب ہے وہ علیحدہ قربانی کرے گی، باپ علیحدہ کرے گا، بیٹا علیحدہ کرے گا، بیوی علیحدہ کرے گی۔ یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ ایک ہی کرے۔ جو ریت آج ہم نے پکڑی ہوئی ہے، جو چیز ہم نے پکڑی ہوئی ہے ہمارے ہاں یہی ہے کہ گھر کا ایک سربراہ کرتا ہے۔ اور وہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جو سوال یہاں نہیں ہوا، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، بعض میرے چونکہ میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، اللہ کا فضل ہے، ایک پورے اس علاقے کا خطیب ہوں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی اصلیاں 7 قربانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ جی یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بڑا عام ہے۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قربانیاں 7 ہی ہے؟ اگر قربانی واجب نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایک قربانی بھی واجب نہیں ہے آپ پر۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ہر سال مخصوص وقت کے اندر مخصوص جانور، مخصوص وقت کے اندر مخصوص جانور آپ نے مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کرنا ہے، مخصوص وقت کے اندر، اسی وقت کے اندر، یوم نحر سے پہلے بھی نہیں،
اور ان کے بعد بھی نہیں، یعنی 12 کا سورج غروب ہونے کے بعد بھی نہیں۔ اسی طرح اس کے اندر رات بھی آ جاتی ہے، دن بھی۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ رات کو قربانی مکروہ ہے، لیکن وہاں انہوں نے وجہ لکھی ہے، اس کی کتابوں میں وجہ یہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو اگر اندھیرے کی وجہ ہٹا دی جائے، ختم کر دی جائے، جس طرح آج اجالے میں اگر کپڑے خریدے جا سکتے ہیں، اجالے میں زیور خریدا جا سکتا ہے، اجالے میں اگر اتنا اجالا ہے، اتنی روشنی کے ہمارے پاس انتظامات ہیں کہ ان میں چوڑیاں خریدی جا سکتی ہیں، باقی چیزیں جولری خریدی جا سکتی ہے، تو کیا اس میں قربانی کا گوشت بنانے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، یا قربانی ذبح کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ رات کی تاریکی میں ایسا اجالا یا ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کیے جاتے ہیں جہاں بڑی دقیق قسم کی رگیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، تو یہاں جانور بھی ذبح کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یا تو وجہ اگر ہٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو وہ قرات کا حکم بھی باقی نہیں رہتا، رات کو کریں یا دن کو کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تصور کہ جی استیاں 7 پوری ہو گئی ہیں، یہ ہماری 7 پوری ہو گئی ہیں کہ اس کے بعد نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں زندگی میں صرف 7 ہی قربانی ہے۔ اچھا، ایک سوال سے یہاں ایک دوسرا سوال نکلتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں جی میں پیو دیا، میں اپنے ابو دی پیو دیا 7 کر کے دیا۔ بھائی کس نے کہا ہے تجھے تو 7 کر؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور جی میں ماؤ دیا 7 پوریاں کر کے دیا، بس میں ہون نہ کر دا۔ بھائی اگر کرنی ہے تو آپ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، ساری زندگی کرو، نہ کرو، اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں۔ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آدمی والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے کرتا ہے، تو حدیث ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، اس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب وہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تصور قائم کر لینا، یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا آج تک، نہ آپ کسی مفتی سے اس کی کوئی ویریفیکیشن لے سکتے ہیں کہ جی بھائی 7 ہی قربانیاں کرنی ہیں، اپنی بھی 7 یا کسی فوت شدہ کی طرف سے 7، یہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال فوت شدگان کی طرف سے بھی کریں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اپنے فوت شدہ اساتذہ کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے بھی کی قربانی، حضرت علی کو بھیجا، کہا جاؤ 2 بکرے لاؤ، یا رسول اللہ 2 بکرے کیوں؟ فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری ساری امت کی طرف سے۔ تو امت کو بھی چاہیے وہ بھی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، یہاں پہ آپ نے اس چیز کو بھی اجاگر کر دیا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ والد گھر کے اندر 1 قربانی کرتا ہے، جب اس کی 7 قربانیاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اب میری 7 پوری ہو گئی ہیں، اب بیٹے کریں، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اچھا کہ آپ نے اس چیز کو بھی جو ہے